نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب آستانہ 5 گنبد 25 کلش حضرت شاہ پیر بہاؤالدین المعروف لنگربند رحمۃ اللہ علیہ کا 598واں عرس شریف بڑے ہی تسک احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ اس کی محفل میں جو پروگرامز انعقاد میں آئے اس کی ایک جھلک ملاحظہ کرنا۔ بلا تاخیر و تمثیل میں آج کے جید عالم دین ممتاز مقرر حضرت العلامہ حضرت مولانا حافظ و قاری انصار اشرفی صاحب خطیب و امام سنی حنفی وانجا واڑی مسجد بمبئی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عالمانہ و عارفانہ خطاب سے ہم تمام کو سرفراز فرمائیں۔ میں مولانا کو اس شعر کے ساتھ کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہونے کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ مقرر عظیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جانو لطف و امیم آتا ہے۔ مقرر عظیم آتا ہے، جانو لطف و امیم آتا ہے۔ اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر پر جلوہ گر علماء ذوی احترام و سادات اعظام و جانشین محفل حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی جنائے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تابہ شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں با آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب ایک ایسی عظیم بارگاہ میں ہم سب موجود ہیں جن کا سلسلہ نسب مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کر کے ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اپنے طور پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے وہ 11ویں پارے سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں اور ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لغت کے اندر ولی کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ولی کا ایک معنی دوست بھی بتایا گیا ہے، ولی کا ایک معنی ساتھی بھی بتایا گیا ہے، ولی کا ایک معنی مددگار بھی بتایا گیا ہے، ولی کا ایک معنی خدا بھی بتایا گیا ہے، اور بھی ولی کے بہت سارے معنی لغت میں موجود ہیں۔ قرآن مقدس میں بعض مقامات پر لفظ ولی اللہ کے لیے آیا ہے، بعض مقام پر لفظ ولی اللہ کے محبوبوں کے لیے آیا ہے، اور بعض مقام پر لفظ ولی شیطان کے دوستوں کے لیے بھی آیا ہے۔ الگ الگ اعتبار سے ولی کا لفظ استعمال قرآن مقدس میں ہوا ہے۔ اب مفسرین نے اور محدثین نے جو ولی کا معنی بتایا ہے اس میں سے ایک ہے ملا علی قاری شارح بخاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کے سارے معاملات اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، اس کا ہر معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر فرائض و واجبات سنن و مستحبات کی پابندی کرتا ہو، اور جس کام کو شریعت نے حرام، ناجائز، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، حتیٰ کہ اگر مروت کے خلاف بھی کوئی کام ہو تو اس سے بھی وہ دور رہتا ہو۔
اسے حقیقت میں ولی کہتے ہیں۔ مربت سے دور رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے عام انسان، وہ کسی کے سامنے بھی کھلکھلا کر کے زور آواز سے وہ ہنس سکتا ہے، لیکن ایک عالم دین ہو یا ایک کوئی سجادہ نشین ہو یا کوئی بزرگ ہو، اور اگر کوئی محفل لگی ہو تو اگرچہ کھلکھلا کر ہنسنا یہ ان کے لیے جائز تو ہے، لیکن اس محفل کے اور اس عالم دین کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس محفل میں وہ کھلکھلا کر کے ہنسے۔ یہ مربت کے خلاف اسے کام کرتا ہے۔ کسی کی دکان میں بیٹھنا یہ جائز ہے، لیکن عالم کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ چلتے پھرتے کسی کی بھی دکان میں بیٹھ جائے، یہ اس کے لیے مربت کے خلاف ہے۔ ایک اپنے وقت کا سجادہ ہو جو اپنے بزرگ کا ترکہ لے کر کے چل رہا ہو، ان کے پیغام کو لوگوں کے درمیان نشر و اشاعت کرنے والا ہو، ان کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ روڈ پر کھڑے ہو کر کسی سے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ان کے لیے ان کی مربت اور ان کے شایان شان کے خلاف ہے۔ تو ولی جو ہوتا ہے وہ جہاں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی پابندی کرتا ہے، وہیں پر وہ حرام سے بھی، منہیات سے بھی، حتیٰ کہ جو خلاف اولا چیز ہے اور جو مربت کے خلاف ہے اس چیز سے بھی بچتا ہو، تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ تب جا کر کے اسے ولی کہا جاتا ہے، وہ شریعت کا پابند ہے۔ اس کے بعد ایک محدث نے یہ بیان فرمایا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کا لمحہ لمحہ ولی وہ ہوتا ہے جن کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزرتا ہو۔ ایک سانس جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اگر وہ ذکر الہی سے خالی ہے وہ گناہ صغیرہ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ایک لمحہ، ایک سانس، جس سانس میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اس سانس کو گناہ صغیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور قرآن نے ولی کی صفت کیا بیان کی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ رحمان کے بندے جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، ان کے اندر اکڑ پن نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، وہ غرور اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث و مباحثہ، ان سے تکرار نہیں کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، قالوا سلاما، وہ فقط سلام کہہ کر کے اپنے کام کاج کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ لہویات میں، لغویات میں اور دیگر چیزوں میں وہ مصروف رہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دے، اپنا وقت برباد کر دے۔ وہ یمشون علی الارض ہونا، کیونکہ اکڑ کر کے چلنا قرآن نے منع فرمایا، افرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر اکڑ کر کے چلنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ولی کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ولی وہ ہوتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور وہ اگر بحث و مباحثے پر تلتا ہے تو اس کو جواب دینے کے بجائے فقط قالوا سلاما، سلام کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں جو گزارتے ہیں
یبیتون لربہم، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں جو گزارتے ہیں، سجدا و قیاما، یا تو سجدے میں گزارتے ہیں یا تو قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ ان کی راتیں یوں ہی نہیں گزرتی ہیں، ان کی راتیں صرف گفت و شنود میں، ان کی راتیں باتوں میں یوں ہی نہیں گزر جاتی ہے، بلکہ ان کی راتیں جو گزرتی ہیں وہ ذکر الہی کے ساتھ گزرتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں اس آیت کے مصداق کو دیکھ کر آج ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں، جو اپنے آپ کو کوئی بزرگ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی اور صفت سے موسوم کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اپنے آپ کے اندر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں اگر انہیں دیکھا جائے تو اس آیت کے وہ مصداق نہیں ٹھہرتے نظر آتے۔ ان کی راتیں تو گزرتی ہیں لیکن سونے میں گزرتی ہے، ان کی راتیں تو گزرتی ہے وہ لہویات میں گزرتی ہے، ان کی راتیں جو گزرتی ہیں وہ فضولیات میں گزرتی ہے، جبکہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کروں، میں اپنے اللہ کو راضی کروں، میں سجدے کر کر کے اور عبادت کر کے اپنے اللہ کو مناؤں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں سے منسوب ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت تو یوں ہی مل جائے گی، ہم کسی کے مرید ہو گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں تو مرید ہو گیا تو اب میرے پیر صاحب تو ڈائریکٹ مجھے جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ نسبتیں اپنی جگہ پر برحق ہے، اس کا فیض ملنا ہے، لیکن ہر نسبت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان نسبت تھی، لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر جن کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، حضرت عمر فاروق جن کو آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، حضرت عثمان غنی جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، مولا کائنات شیر خدا علی بن المرتضی فاتح خیبر جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، تقریباً 10 صحابہ کرام کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، لیکن اس کے باوجود خوف الہی کا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ راتوں کو عبادت میں اتنا لگا دیتے تھے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اللہ میری بخشش فرما دینا، اور کبھی کسی کنکر کو دیکھ کر، کوئی کسی پتھر کو دیکھ کر، کوئی کسی پرندے کو دیکھ کر یہ کہتے تھے اے اللہ کاش میں پتھر ہوتا، یا کوئی یہ کہتا تھا اے اللہ کاش میں پرندہ ہوتا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے پاس تو سب سے بڑی نسبت ہے، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے اور ہمیشہ حضور کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر یہ تھا، پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ حضور کی بارگاہ میں چلا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے عبداللہ کے بارے میں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے، عبداللہ تو بہت اچھا ہے، بس اس میں کمی یہ ہے کہ وہ راتوں کو سو جایا کرتا ہے، وہ سو جاتا ہے تو بہت اچھا لیکن وہ راتوں کو سو جایا کرتا ہے۔ یہ بات ہوئی، جنہوں نے سنا تھا وہ گئے عبداللہ کے پاس اور کہا حضور کی بارگاہ میں آپ کا تذکرہ ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں میرا تذکرہ۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی بڑے کی بارگاہ میں کسی چھوٹے کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہی کو لے لیں، ہم ایک طالب علم ہیں، ہم ابھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے امیر داعی کبیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی اگر وہ اپنی محفل میں اگر ہمارا تذکرہ کر دے تو خوشیوں کے انتہا نہیں رہے گی کہ حضرت نے ہمارا ذکر کیا ہے، وہ بھی ذکر خیر کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے اسی شہر گلبرگہ شریف میں ایک عالم دین نے مجھے فون کیا اور فون کرنے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب
آپ کا تذکرہ شہر گلبرگہ میں ایک جید عالم نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ میں نے کہا میرا ذکر خیر، میں تو ذکر کے لائق ہی نہیں ہوں، تو خیر تو بہت دور کی بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے میرا ذکر کیا ہے۔ کیا کہا؟ تو جیسے ہی یہ ذکر خیر کا لفظ آیا تو میرے دل میں ایک خوشی کی امنگ دوڑ پڑی کہ چلو کوئی تو ہے جو مجھے ذکر خیر کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب کوئی عالم، بڑا عالم کسی چھوٹے کا تذکرہ کرے تو اس کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ تقریباً میں مرکز سنی دعوت اسلامی بمبئی میں 2015 سے خطاب کر رہا ہوں، اپنے امیر سے پہلے حضرت کے حکم کے مطابق۔ شروع میں 3 سال تقریریں میں نے کی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت نے کبھی میرا تذکرہ نہیں کیا، یا نہ اس پر کوئی تبصرہ کیا کہ انظار کوئی تقریر کرتا ہے یا اچھی تقریر کرتا ہے یا اس کی معافی ضمیر کی ادائیگی اس کی صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد میں ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر میں تقریر کر رہا تھا، اور ہمارے امیر داعیہ کبیر وہ مسجد کے باہر والے حصے میں آ کر بیٹھ گئے، اور میرا خطاب سننے کے بعد اندر تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی میں گفتگو ختم کرنے لگا حضرت نے ارشاد فرمایا بیٹے تھوڑی دیر اور بولو۔ تو تقریباً میں نے 25 منٹ تقریر حضرت کی موجودگی میں اس وقت کی تھی، وہ لمحہ بھی مجھے یاد ہے، اور ایک ایک جملہ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے امیر کے سامنے خطاب کیا تھا۔ اور جب 25 منٹ تقریر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، حضرت کھڑے ہو کر کے جب میرا ذکر خیر کرتے ہیں تو میں خوشی کے مارے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکریہ نماز کے طور پر ادا کرتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا ہم جیسوں کو اگر کوئی ہمارا امیر یاد کرے تو ہمارا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ امام الانبیاء جن کے قدم کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے، وہ امام الانبیاء جن کو قرآن میں کہا لا اقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد، کہیں اس کو ان کا تذکرہ یوں کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ امام الانبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں یوں کہا گیا والضحی واللیل اذا سجا، کہیں پر ان کا تذکرہ یوں کیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہیں ان کا تذکرہ یوں کیا گیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب ان کے سامنے کسی غلام کا تذکرہ کیا جائے ان کی عزت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن اللہ اکبر عمر کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں میرا تذکرہ ہوا ہے، حضور نے مجھے یاد کیا ہے، کہا ہاں حضور نے آپ کا ذکر خیر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شکایت بھی پیش کی ہے، ایک شکایت بھی کی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا عبداللہ تو بڑا اچھا ہے لیکن راتوں کو وہ سو جایا کرتا ہے، راتوں کو وہ سو جاتا ہے۔ رونے لگے، اور آپ خود فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے میں اپنی پوری حیات کبھی بھی رات بھر سویا نہیں، صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اکرام درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اجزان محترم، اس کے بعد سے راتوں میں کبھی نہیں سوئے، وہ رات بھر اللہ کی عبادت صرف اسی نیت سے کرتے تھے کہ مصطفیٰ خوش ہو جائے، حضور راضی ہو جائے۔ اور اس آیت کے مصداق ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ذرا اس آیت کو اپنے اندر بھی تو کھنگالو، اس آیت کے مصداق اپنے آپ کو بھی تو دیکھو۔ 2 گھنٹے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنا بہت آسان ہے، لیکن 2 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھنا یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے۔ 2 گھنٹے تک کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے چلانا بہت آسان کام ہے، لیکن 2 گھنٹے تک روزانہ تلاوت قرآن کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تقریریں کم کیا کرتے تھے، عمل کے میدان میں وہ زیادہ رہا کرتے تھے۔ وہ تسبیحات تحلیلات میں اپنی زندگی کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت اس حد تک کرتے تھے وہ
مشکل سے 15 منٹ کے لیے باہر نکلے اور کسی کو 2 جملے کہہ دیا تو ان کی زندگی سنور جایا کرتی تھی. لیکن ہم لوگ گفتار کے غازی ہے, ہماری زبانیں کیچیوں کی طرح چلتی ہے, لیکن ہمارا دل, ہمارا وجود عمل سے خالی ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنی تقریریں ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں تبدیلی نہیں آتی ہے, اتنی تقریریں ہونے کے باوجود بھی اتنا بدلاؤ نہیں آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ لما تقولون ما لا تفعلون کے مصداق ٹھہرے ہوئے ہیں. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اور میرے آقا نے پہلے 40 سال تک کے عمل کر کے اپنی پوری زندگی دکھایا ہے, اور پھر 40 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا ہے. اور ہمارے یہاں تو کیا ہے, سند بھی فری میں ہے, خلافت بھی فری میں ہے, پیری مریدی بھی فری میں ہے, سب فری میں. آسان دھندا ہے نا, یا تو بابا بن جاؤ یا تو دادا بن جاؤ. دادا گیری میں بھی بہت کمائی ہے اور بابا گیری میں بھی بہت کمائی ہے. لیکن یبیتون لربہم سجدا و قیاما کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے. راتوں کو جاگ کر اللہ کو کوئی نہیں منانا چاہتا ہے. راتوں کو جا کر سجدے میں جا کر اللہ سے کوئی مانگنا نہیں چاہتا ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ بیٹھ رکھی ہے. اللہ سے لو لگاؤ, یہ اولیاء کی صفت بیان کی گئی, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور پھر آگے کہا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور جب وہ عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے تھے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے پروردگار عالم جہنم کے عذاب سے ہمیں دور فرما دے, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. اور یہاں تو ہم جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے جاؤ, تم میرا مرید بن جاؤ, تو میرے ماتحت ہو جا, میں تجھے یوں ہی جنت دلا دوں گا. نماز مت پڑھ, ذکر مت کر, عبادت مت کر, کچھ مت کر, تو میرا مرید بن جا, بس تو جنت میں چلا جائے گا. اتنی سستی ہے جنت. غوث پاک جن کا اپنا خود کا اختیار یہ ہے, آپ ہو مشرق میں, آپ کا چاہنے والا مغرب میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو, اور اگر وہ غوث پاک کو پکارے تو غوث پاک اس کی مدد کو آ جایا کرتے ہیں. جن کا اپنا خود کا اختیار یہ ہے, اللہ اکبر, جن کا خود کا اختیار یہ ہے, جو غوث پاک کا مرید بن جائے, اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک کہ اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ اسے اللہ توبہ کی توفیق نہ عطا کر دے. لیکن خود کی زندگی کا معاملہ یہ ہے, جب خانے کعبہ کے پاس جاتے ہیں, شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے, آپ فرماتے غلاف کعبہ پکڑ کر کے آپ روتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے اللہ, اگر عبد القادر کو قیامت کے دن تو نے اگر عبد القادر کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن انہیں نابینا اٹھانا, قیامت کے دن انہیں نابینا اٹھانا. ایک ہی دعا مانگتے جا رہے ہیں, جبکہ وہ مکہ مکرمہ جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر چیزیں قبول ہوتی ہے, غلاف کعبہ پکڑ کر کے سیدنا غوث پاک کہہ رہے ہیں اے اللہ, اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو مجھے آخرت میں نابینا اٹھانا, تاکہ میں رسول اللہ کے سامنے میں اپنا چہرہ نہ دکھا سکوں, آنکھوں سے آنکھیں ملا نہ سکوں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ عبد القادر جیلانی جو روحانی طور پر بلکہ ہر اعتبار سے وہ میرے مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں, وہ میرے مصطفیٰ کے چہیتے ہیں, لیکن خود کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں تو خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں جو جہنم سے نجات کی دعا مانگتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, نہ ہمیں آخرت کی فکر ہے, نہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ڈر ہے, نہ قیامت کے ہولناکی کا ہمارے دلوں کے اندر کہیں خوف و خطر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں درگاہ سے جڑ گیا, میں تو فلاں پیر بابا سے مل گیا, میں تو فلاں پیر سے جڑ گیا, مجھے جنت یہی مل جائے گی. نہیں نہیں, قیامت کے منظر کو پڑھو جب جہنم کو لپیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور دہتے ہوئے انگارے کو دیکھیں گے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, ابراہیم اللہ کے دوست ہے, ابراہیم اللہ اکبر اس نبی اور پیغمبر کا نام ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن مجھے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کر کے مجھے پکارا جائے گا۔ وہ ابراہیم جن کے لیے اللہ نے نمرود کے آگ کو گلزار کر دیا تھا، وہ ابراہیم اللہ اکبر جب وہ ریت اٹھاتے ہیں تو اللہ اس ریت کو اناج میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ ابراہیم جن کے کہنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر نہ جانے کتنی خوشیاں دنیا میں لاتا ہے، لیکن جب قیامت کا منظر دیکھیں گے وہ اب جہنم کی ہولناکی دیکھنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہیں گے مولا آج تو مجھے معاف کر دے، آج تو مجھے معاف کر دے، اپنے عذاب سے مجھے بچا لے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ لیکن ہم تو بے خوف ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، آخرت کو ہم بھول گئے ہیں۔ یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، پھر سے قسم کھائی قیامت کے دن کی قسم۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا، بلکہ سنو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ہماری انگلیوں کا پور پور بھی ٹھیک کر دے گا۔ یارو جو اللہ ایک ناپاک قطرے سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، جس میں نہ کوئی ہڈی تھی، نہ جس کے اندر کوئی خون تھا، جس کے اندر نہ کوئی گوشت تھا، بلکہ ایک ناپاک قطرہ تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اے لوگو ہم نے تمہیں بستی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا، فی قرار مکین، ایک ٹھہراؤ کی جگہ پر اس نطفے کو رکھ دیا ہے۔ جو پروردگار عالم ایک ناپاک قطرے کو اور تمہاری ماں کے شکم میں رہ کر کے تمہارا وجود عطا کرے، تمہیں سینہ عطا کرے، تمہیں بازو عطا کرے، تمہیں آنکھ عطا کرے، تمہیں پیر عطا کرے، کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو جمع کرے؟ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں میدان محشر کے اندر پھر سے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے؟ ہاں ہاں، قرآن نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے تمہاری انگلیوں کا پور پور بھی ٹھیک کر دے گا۔ اور کیفیت کیا ہوگی جب قیامت میں جاؤ گے نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی جگہ چھپ جاؤں گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، اس کے دامن میں چلا جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسه بصیرہ۔ اس دن انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگ کر کے جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، آج تم کہیں بھاگ کر کے نہیں جا سکتے ہو، آج تم کہیں چھپ نہیں سکتے ہو۔ لا وزر، آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو صرف تمہارے رب کی بارگاہ ہے، یہی تمہیں رہنا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ہر انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا تھا، اس نے پیچھے کیا بھیجا تھا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں تم نے ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کی ہوگی اللہ اسے بھی تمہارے سامنے لائے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے گا۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ۔ یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اولیاء اللہ اس دنیا میں آئے تھے، فیضان لٹانے کے لیے آئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے اپنے وجود سے لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے تھے۔ اولیاء اعظام آئے تھے، وہ لوگوں کو تقویٰ کی راہ پر لانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج معاف کیجیے گا وہ کیفیت ہمارے درمیان نہ رہی۔
وہ ڈر ہمارے درمیان نہ رہا. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہ رات سوتے رہا، یہی کہ رات میں گناہ کرتے رہا. ہاں ہم بھی جاگتے ہیں، لیکن ہمارا جاگنا عبادت الہی کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہ کے لیے ہوتا ہے. راتوں کو ہم بھی جاگتے ہیں، لیکن جب سب سو جاتے ہیں تو تنہائی میں ہم گناہ کرتے ہیں. گناہ کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں ہم لے کر کے کتنا جائیں گے؟ کیا لے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یارو اگر اس محفل میں کسی کا جرم پتہ چل جائے، وہ انسان شرم سے پھر اپنا چہرہ دوبارہ لوگوں کے سامنے اٹھا نہیں سکتا ہے. کسی کا ایک عیب پتہ چل جائے، اس بھری محفل میں سب کے سامنے کسی ایک کا عیب پتہ چل جائے کہ یہ فلاں ہے، وہ دوسری مرتبہ اس محفل میں اس شان کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، اس زبان کے ساتھ نہیں آ سکتا، اس کیفیت کے ساتھ نہیں آ سکتا. تو بھلا مجھے بتاؤ، جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، جہاں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے لوگ موجود ہوں گے، اور وہاں ہمارے عیب کھلیں گے، وہاں زنا، بدکاری، چوری، چگلی، غیبت، نفرت، عداوت، حسد، یہ سب پہاڑوں جیسا گناہ ہم لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. سب کی نظریں ہم پر ٹکی ہوگی. ہم کیا دیکھ کر کے ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہی کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں. اللہ پوچھے گا نمازیں کیا ہے، تو کیا کہو کہ میں پیر لایا ہوں، میں پیر کا چہرہ لایا ہوں. جب تم سے تمہارے سجدے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے خدا کی بارگاہ میں؟ ہے جواب دینے کے لیے تمہارے پاس زبان؟ ہے وہ تمہارے اندر ہمت اور طاقت کہ خدا کے سامنے ہم اور آپ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے تو بس اتنا ہی اللہ نے پوچھا تھا، کیا تم نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا تم خدا ہو؟ خوف الہی کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہر ان رونگٹے کی ذروں سے خون کا فوارہ خوف الہی کی وجہ سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اللہ کا ڈر اتنا ہوگا. پیغمبر روتے ہیں، انبیاء آنسو بہاتے ہیں. امام الانبیاء جب راتوں میں ماں عائشہ کے پاس ہوتے تو حضرت عائشہ سے ارشاد فرماتے تھے، عائشہ کچھ دیر مجھے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت دو. تو حضرت عائشہ کہتی تھے، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کیا ہے. تو اس وقت حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا، عائشہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضور امام الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. 70 مرتبہ استغفار، جبکہ وہ معصوم ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے خطا کو معاف کر دیا ہے. آپ معصوم ہیں. اور عقائد کی کتاب میں یہ بات لکھی بھی ہے، ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ وعن الکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ، کہ تمام کے تمام انبیاء یہ معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو. نبوت سے پہلے بھی وہ گناہ سے پاک ہے، نبوت کے بعد بھی وہ گناہ سے پاک ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا امام الانبیاء سید الانبیاء کا، کہ وہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ، جبکہ وہ بخشے بخشائے ہیں. اولیاء کا معاملہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، اپنی ضروریات اور اپنی فریاد رسی کے لیے من حسان الوجوہ، ان حسین چہروں کا وسیلہ لیا کرو، اللہ ان کے چہرے کے صدقے میں تمہاری ضروریات کو مکمل فرما دے گا. جب ان کے چہرے کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے توسل سے دعا کرے، اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، تو امام الانبیاء کا وسیلہ بنائے تو کیا کہنے. لیکن اس کے باوجود رونے کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. اور ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں.
ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ ایک پتھر جب جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا تو 70 سال کے بعد وہ جہنم کے نچلے درجے میں جا کر وہ پتھر گرا، اور جب آواز آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مفہوم حدیث ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو 70 سال پہلے اوپر سے جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا تھا، اب جا کر کے وہ نیچے گرا ہے۔ 70 سال، جبکہ آپ کسی بھاری چیز کو اوپر پھینکیں تو وہ اوپر جائے گا نہیں، لیکن بھاری چیز کو آپ اوپر سے نیچے پھینکیں تو بہت جلد واپس آتا ہے۔ 70 سال لگ گئے تھے جہنم میں نچلے درجے پر زمین پر پہنچتے پہنچتے اس پتھر کو پہنچتے 70 سال لگ گئے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ ہے ہمارے اندر اتنی طاقت؟ لیکن انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اللہ سے ڈرتے کرتے یہی دعا کرتے تھے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اولیاء کی صفت اور ولی کہتے ہی اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا جن کا لمحہ لمحہ، ابھی تو میں ولی پر ہی چل رہا ہوں، بقیہ آگے کی گفتگو میری ہوئی بھی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے ولی وہ ہے جن کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں مصروف ہو، اور اولیاء کرام کرامت سے تھوڑی نہ پہچانے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کرامت سے نہیں پہچان۔ آج تو لوگ اگر کوئی عجوبہ دکھا دے تو لوگ اسی کو سمجھتے یہ سب سے بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ تو بندر باز بھی کرتا ہے، وہ ڈھولکیا والا بھی کرتا ہے، آج تو شیاطین اور خبیث بھی کرتے ہیں، آج تو کفار بھی کرتے ہیں، ادیان باطلہ کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ولی کی نشانی تھوڑی نہ ہے، اور لوگ اسی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لوگ اسی کو سب سے زیادہ ترجیح، جبکہ ولایت کے لیے کرامت شرط ہے ہی نہیں، استقامت شرط ہے، رسول اللہ کی سنت کا پابند ہونا شرط ہے، اور یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غوث پاک کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ غوث پاک کے زمانے میں ایک بزرگ بنام بزرگ، اس کا تذکرہ بہت چلتا تھا، وہ سمندر کے کنارے پر خوب عبادت اور ریاضت کرتا ہے۔ غوث پاک سے کسی نے کہا حضرت ایک بہت پہنچی ہوئی ہستی ہمارے علاقے میں آئی ہوئی ہے، سمندر کے کنارے پہ وہ اللہ کی عبادتیں بہت وہ کرتا ہے، وہ عبادت وہ بزرگ کرتے ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا چلو ہم بھی زیارت کراتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ وہاں سے حضرت جا چکے ہیں۔ تو مریدوں نے کہا حضرت دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا کہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، یا فلاں ہیں نہ فلاں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم نے ان کو نہیں دیکھا، کم از کم وہ جہاں عبادت کر رہے تھے وہ جگہ تو دیکھ لیں، وہ جگہ تو دیکھ لیں۔ جب اس جگہ کو آپ دیکھنے گئے تو کیا دیکھا؟ وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کی حالت میں یہ کلائی والا حصہ جو ہے نا وہ زمین سے مس ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا حضرت اس کے نام کے چرچے ہیں، چرچے۔ آپ لوگ کہتے ہیں میرے 10,000 مرید ہیں، میرے 20,000 مرید ہیں، میری خانقاہ میں بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا کثرت کی بنیاد پر اپنی ولایت کو منوانے چلے ہو؟ اپنے بھیڑ کی بنیاد پر اپنے آپ کو صداقت کا منبع اور مرجع بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر یہی بھیڑ اور کثرت حقانیت کی دلیل تھی تو کربلا میں 22,000 کی تعداد امام حسین کی نہیں تھی، یزید کی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا قلت و کثرت معیار نہیں ہے، حق و صداقت اصل میں معیار ہے، حق و صداقت یہ اصل میں معیار ہے۔ کہا یہ پیر نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ آپ کیوں؟ کہا یہ سنت رسول کا پابند نہیں ہے، اور جو سنت رسول کا پابند نہیں ہوتا ہے وہ چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ سب تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے اپنا دوست بناتا ہے تو کہا گیا نا متخذ اللہ ولیا جاہلا، یارو آپ بھی کسی کو دوست بناتے ہو تو اپنے لیول کا دوست بناتے ہو،
اپنے لیول کا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ مزدوری کرنے والوں کو جلدی اپنا دوست نہیں بنائے گا. کوئی عالم ہے تو اپنے معیار کے طور پر ہی اپنا دوست بنائے گا. کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہے وہ اپنے معیار کا دوست بنائے گا. انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنے معیار کا دوست بنائے گا، اہل غیر کو دوست نہیں بنائے گا. آپ مجھے بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ قرآن نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا میرا اللہ ہے. سب سے بڑا علم والا اللہ ہے. تو بھلا سب سے بڑا علم والا اللہ کسی جاہل کو جسے سنت بھی نہیں پتا ہے، سنت کا معنی بھی نہیں پتا ہے، اور رسول اللہ کی سنت کا خیال بھی نہیں کرتا، جس کے پاس اللہ اکبر نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سنت کا علم ہے، نہ فرائض و واجبات کا علم ہے، کسی چیز کا علم نہیں، وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کیا بغیر علم کا کوئی ولی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ جس کو اپنا دوست بناتا ہے پہلے اللہ اسے عالم بناتا ہے. عالم. امام شافعی نے بھی یہی فرمایا پہلے اللہ اسے عالم بناتا ہے. یہ اور بات ہے، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کسبی ہے اور ایک وہبی ہے، جو علماء بہتر جانتے ہیں. ایک کسب سے محنت سے آتا ہے اور ایک عطا کر دیا جاتا ہے. لیکن آج کل جھوٹوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. مجھے تو خاندان سے ملتا چلا آ رہا ہے اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. غوث پاک سے بڑھ کر ولی کون ہوگا؟ مادہ ذات ولی ہے. لیکن آپ علم کے معاملے میں سفر کرتے ہیں اور خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمائی ہے. علم کے لیے سفر کیا ہے، علم کے لیے سفر کیا ہے. خواجہ غریب نواز نے علم کے لیے سفر کیا ہے. خواجہ عثمان ہارون نے علم کے لیے سفر کیا. یارو جس سے ہم اپنی نسبت جوڑتے ہیں، جسے باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کی پہچان بھی اگر کسی سے ہے تو وہ علم کے ذریعے سے ہی ان کی پہچان ہے. تو اپنی پہچان جہالت سے کیسے کراتے ہو؟ اپنی پہچان جہالت سے مت کراؤ، اپنی پہچان علم سے کراؤ، تاکہ آپ کے حقانیت کا درجہ اور ڈنکا بھی لوگوں کے درمیان بجے. ورنہ خام خیالوں پر عمارت قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑھو، علم حاصل کرو. باعزید بستامی کا کیا کہنا، لیکن آپ نے بھی علم حاصل کیا ہے، اور اتنا علم حاصل کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی سوال لے کر کے آئے، کس نہج کا بھی سوال ہو، لیکن کوئی سوال کرتا تو جھٹ سے آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے. جھٹ سے جواب دیا کرتے تھے. گئے تھے نا وہ پادریوں کے بت خانے میں، چرچ میں گئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا لباس رہبان پہنا کر کے اور گلے میں زنار ڈلوا کر کے، کہا جاؤ. اور گئے جب اس صنم خانے میں یا اس چرچ کے اندر وہ 500 کے قریب وہ رہبان موجود تھے. اس کا ایک بڑا رہبان تھا، وہ ایک سال میں غالباً ایک بار ہی تقریر کرتا تھا اور سب کو نصیحتیں کرتا تھا، اور پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کی باتوں پر عمل کرتے تھے سال بھر. لیکن جب سب پہنچ گئے تو اس سے کہا گیا تم خطاب کرو. کہا میں کیسے خطاب کر سکتا ہوں جبکہ تمہارے درمیان ایک امت محمدیہ کا شخص بیٹھا ہوا ہے. یہ علم ہی تو تھا. اور اگر ہماری طرح وہ بھی صرف بابائی ہوتے تو کہتے ہیں لے میری انگوٹھی لے جا، یہ نعرہ باندھ دے دھاگے پر وہ درگاہ پر، اور وہ فلا فلا جگہ پر تیرا کام ہو جائے گا. لیکن ان کے پاس علم تھا، تعلیم حاصل کی تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی پہچان کسی اور چیز سے مت کراؤ، اپنی پہچان علم کی بنیاد پر کراؤ. علم کے میرے آقا علیہ السلام کا مقصد بھی اس کائنات میں آنے کا یہی ہے کہ لوگوں کو علم سے آپ آراستہ کریں. بلکہ قرآن کی پہلی آیت جو بھی اتری ہے وہ آیت جو ہے وہ عبادت کے لیے نہیں، سجدے کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم کے لیے اتری ہے. اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کہا گیا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تعلیم پر کہا گیا ہے. ہم لوگ تعلیم سے کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہا لباس رہبان، کہا اے شخص محمد تجھے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں کہیں بھی کھڑا ہو جا.
آپ کھڑے ہو گئے تسبیح لے کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. کہا آج میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا. قادری نے کہا اسے قتل کر دو. کہا نہیں، ہم اسے یوں ہی قتل نہیں کریں گے بلکہ ہم دلائل سے ان کو قتل کریں گے. اگر ہم ہمارے سوالوں کا جواب دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ان کو پھر اس کے بعد قتل کریں گے. کہا میرے تم سے کچھ سوالات ہیں، تم ان کے جواب دے دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. آپ کے پاس علم تھا تبھی تو کہا، اور اللہ کا فضل بھی تھا. کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو. پھر اس نے کہا تھا وہ ایک کون ہے جس جیسا دوسرا نہیں، وہ دو کون ہے جس کے ساتھ تیسرا نہیں، وہ تین کون ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں، وہ چار کون ہے جن کے ساتھ پانچواں نہیں، وہ پانچ کون ہے جن کے ساتھ چھٹا نہیں، وہ چھ کون ہے جن کے ساتھ ساتواں نہیں، وہ سات کون ہے جن کے ساتھ آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کون ہے جن کے ساتھ نواں نہیں، وہ نو کون ہے جن کے ساتھ دسواں نہیں، اور وہ 10 کون ہے جو کامل ہے، 11 کیا ہے، 12 کیا ہے، 13 کیا ہے، 14 کیا ہے. وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے، وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے نکلا ہے نہ زمین سے، وہ کون سی چیز ہے، نہ وہ جنات ہے نہ فرشتہ ہے نہ اس میں روح ہے لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی ہے. پوچھا وہ سب سے افضل رات کون سی ہے، سب سے افضل جانور کون سا ہے، اور پوچھا التامیہ کیا ہے. وہ یہ سارے سوالات کیے. اللہ اکبر. بہت سارے سوالات ہیں، ایک آدھے گھنٹے کا پورا بیان ہے اس پر، لیکن میں اختصار کے ساتھ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. جب سوالات اس نے کر لیے تو آپ نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے. کہا نہیں. کہا لے میری طرف سے اس کا جواب لے. علم تھا تبھی تو دیا نا، اور ولی تھے. کہا وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے وہ میرا اللہ ہے. لیس کمثلہ شیء اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جن کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں. وہ دو کون ہے جن کے ساتھ تیسرا نہیں. تو آپ نے فرمایا وہ رات اور دن ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن. ہم نے رات اور دن کو اب دو نشانیاں بنائی ہیں. اور کہا وہ تین کون ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں. کہا وہ عرش ہے، وہ کرسی ہے اور وہ لوح ہے جن کے ساتھ کوئی چوتھا نہیں. کہا وہ چار کیا ہے. کہا وہ چار بڑی کتابیں ہیں، وہ توریت ہے، زبور ہے اور انجیل ہے اور قرآن مقدس ہے، جو اللہ نے آسمان سے بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی جن کے ساتھ پانچویں کوئی بڑی کتاب نہیں ہے. کہا وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا نہیں ہے. کہا وہ پانچ نمازیں ہیں جس کو اللہ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے. فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. اور کہا وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں نہیں ہے. کہا وہ 6 دن ہیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ کوئی ساتواں دن نہیں ہے. کہا وہ 7 کیا ہے جن کے ساتھ 8واں نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. کہ وہ 7 آسمان ہے جن کو ہم نے پیدا فرمایا ہے جن کے ساتھ کوئی 8واں نہیں ہے. کہا وہ 8 کیا ہے جن کے ساتھ 9واں نہیں ہے. تو کہا وہ 8 حاملین عرش ہے جو عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور ان فرشتوں کی لمبائی چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ ان کے قدم زمین پر پڑتے ہیں تو ان کا سر آسمان پر ہے. اتنے بڑے بڑے 8 فرشتے ہیں. وہ تفسیر اللہ اکبر تفسیر کے اندر ان کی لمبائی کا ذکر کیا گیا ہے. کہا اتنے لمبے 8 فرشتے ہیں جو حاملین عرش ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور اسی عرش کے نیچے ایک بہت سارے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کی 99 پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے. اور اسی تسبیح کو کنز من الکنوز بھی کہا گیا ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور سب سے ہلکی پریشانی اس میں سے انسان کا ڈپریشن ہے. اگر کوئی انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کا پاگلپن اس تسبیح کی برکت سے دور ہو سکتا ہے. اس کے ذہن کی کمزوری اس تسبیح سے دور ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اس کے جسم کی کمزوری اس تسبیح سے دور ہو سکتی ہے. اس کا ذہن اس تسبیح کی برکت سے اللہ اس کو مضبوط کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ڈپریشن سے اللہ اس تسبیح کی برکت سے اس کو نکال دے گا. اسی عرش کے وہ 8 ہوا، وہ 8 فرشتے ہیں جن کے ساتھ 9 نہیں. اور کہا وہ 9 جن کے ساتھ 10واں نہیں. کہا کہ وہ 9 گروہ ہیں جو جناتوں کے، جو انسانوں کے آنے سے پہلے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے وہ زمین میں فساد کرتے تھے. قرآن نے جس کو کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. یہ 9 ایسے گروہ تھے
जो जमीन में फसाद मचाया करते थे। और तुमने कहा वो 10 क्या है जो कामिल है। तो आप फरमाते जब एक हाजी हज के लिए जाता है तो फराइज व वाजिबात मिलाकर वो 10 चीजें मुकम्मल उन पर होती है। वो 10 चीजें हैं जिनके साथ वो 11वां नहीं है। कहा वो 11 क्या है जिनके साथ 12वां नहीं है। आप फरमाते वो हजरत यूसुफ के 11 भाई है। कहा वो 12 क्या है। तो कहा 12 इस्लामी तौर पर वो 12 महीने हैं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द, कि 12 महीने हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। वो 13 क्या है। तो कहा वो यूसुफ के ख्वाब है। इन्नी रायतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक चांद, एक सूरज और 11 तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। कहा वो यूसुफ के ख्वाब है। इल्म था तभी तो जवाब दिया, अगर इल्म ना होता तो जवाब कैसे देते। आज भी पढ़ने की जरूरत है, आज भी मदरसे कायम करने की जरूरत है, आज भी दीनी तालीम की जरूरत है। तरक्की तुमको उसी वक्त मिलेगी जब तुम्हारे सीने में कुरान का इल्म होगा, जब तुम्हारे सीने में रसूलुल्लाह की हदीस का इल्म होगा, तुम्हारे सीने में मुहद्दिसीन की किताबें पिन्हा होगी, तब जाकर के तुम लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकते हो। और तुम्हारे पास इल्म नहीं होगा तो टीवी पर बैठकर जाहिल लोग इस्लाम को बर्बाद करते दिखाई देंगे, इस्लाम पर तरह तरह के एतराज करते दिखाई देंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम भी उन एतराजों का हिस्सा बन जाओगे। हाँ यार ऐसा क्यों हुआ, हाँ यार वैसा क्यों हुआ। क्यों? इसलिए कि हम और आप जाहिल हैं, जिहालत के नरगे में दौड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास इल्म होगा, अल्लामा साहब अल्लामा जावेद की तरह इल्म होगा, दीगर उलमा की तरह इल्म होगा, तो वो झट से जावेद जवाब देगा कि सुन सुन मेरे आका की शान ये है, हजरत आयशा की शान ये है, शान ये है, हजरत अबू बकर की शान ये है। जब भी कोई अबू बकर सिद्दीक पर हमला करेगा तो अल्लामा साहब खड़े होकर के उसका जवाब देते हुए कहेंगे इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि फजीलत का मेयार नसबनामा नहीं रखा गया है, फजीलत का मेयार अल्लाह की बारगाह में तकवा रखा गया है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाहु अकबर। कहा वो 13 क्या है। तो कुरान कहता है इन्नी रायतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन। फिर पूछा गया वो 14 क्या है। तो कहा वो 7 आसमान है और 7 जमीन है जो अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। फिर तुमने ये सवाल किया वो कब्र कौन सी है जो साहिब कब्र को लिए फिरती है। तो कहा वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है जो हजरत यूनुस को कमोबेश 40 दिन तक के वो समंदरों में लेकर सैर करती रही। हाँ हाँ यही वो मछली है जिसको अल्लाह अपने फजलो करम से जन्नत में दाखिल करेगा। और क्यों दाखिल करेगा? इसलिए कि इसके पेट में हजरत जनाबे यूनुस पैगंबर थे। यारो जिस पेट में जनाबे यूसुफ वो आरजी तौर पर रहे उसे जन्नत मिल सकती है, तो जिस पेट में, जिस आमिना के पेट में मुस्तफा जाने रहमत हो, उस मुस्तफा के सदके में उस आमिना को जन्नत क्यों नहीं मिल सकती है? कब्र को लिए फिरती है, वो मछली है। और तुमने ये कहा वो कौन सी चीज है जो न जिन्नात है न इंसान है फिर भी सांस लेते। कहा वो सुबह है, वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। कुरान ने बयान किया वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, ये सुबह है जो सांस लेती है, सुबह है जो सांस लेती है। फिर पूछा वो पानी कौन सा है जो ना आसमान से आया ना जमीन से निकला है। तो कहा ये वो पानी है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब घोड़ा दौड़ाया और दौड़ाने के बाद उसके जिस्म से जो पसीना निकला उसको डब्बे में डाल दिया और कहा ये वो पानी है जो ना आसमान से आया है न जमीन से आया है। ये जवाब दिए। और कहा सबसे अफजल रात कौन सी है। तो कहा वो लैलतुल क़द्र है। सबसे अफजल औरत कौन सी है। तो आपने फरमाया वो सैयदा फातिमा है, हजरत आयशा है, हजरत खदीजा है। फिर पूछा गया सबसे अफजल दरिया कौन सा है। तो कहा दरिया नील है, दरिया फुरात है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद पूछा गया कि सबसे अफजल पहाड़ कौन है।
تو کہا سب سے افضل پہاڑ طور پہاڑ ہے، طور ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پوچھا گیا التامیہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ التامیہ وہ قیامت کا دن ہے۔ اور آپ نے یہ پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر وہ 30 پتے ہیں اور 30 پتے ہیں اور اس میں 5 شگوفے ہیں اور اس 5 شگوفے میں سے 3 چھاؤں میں ہیں اور 2 دھوپ میں ہیں۔ آپ اس کا جواب دیتے سن اس درخت سے مراد یہ سال ہے اور اس میں 12 ٹہنیاں سے مراد 12 مہینے ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اس سے مراد ہر مہینے کے 30 دن ہے اور 30 پتوں کے ساتھ 5 شگوفوں کا جو تو نے ذکر کیا ہے وہ 5 نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ تو نے کہا 2 دھوپ میں ہے اور 3 چھاؤں میں ہے۔ کہا ہاں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز یہ دھوپ میں ہے اور فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ چھاؤں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تو نے یہ پوچھا کہ بتا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نبی بھی نہیں ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حق بھی فرض بھی نہیں کیا ہے پھر بھی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، نہ جن ہے، نہ انسان ہے، نہ فرشتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس پر حق بھی فرض نہیں ہے لیکن وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے سوالات کیے گئے، آپ نے ایک ایک کا مسکت جواب دیتے ہوئے آپ نظر آئے۔ جب وہ سب خاموش ہو گیا پھر آپ نے پوچھا تو نے تو سوال کر لیا، ذرا میں بھی کوئی سوال تجھ سے کروں؟ کہا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا مفتاح السماوات والارض کیا ہے؟ میں تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ مفتاح السماوات والجنہ، جنت کی کنجی اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ سارے پادریوں نے کہا آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کے سوالوں کا جواب یک لقمان دیا گیا ہے، آپ ایک سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو اس پادری نے کہا میں اس بات سے ڈرتا ہوں اگر میں نے اس سوال کا جواب دے دیا تو کہیں تم میری پیروی نہ کرو، کہیں تم میری راہ چھوڑ نہ دو، میرا ساتھ چھوڑ نہ دو۔ ان سارے پادریوں نے کہا تھا اے رہبان، آج تک کہ ہم تمہاری بات مانتے آئے ہیں، آج تک کہ ہم تمہاری پیروی کرتے آئے ہیں، آج جو تم کہو گے ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔ تو کہا سنیے اگر پیروی کر رہے ہو تو کہا مفتاح السماوات والجنہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب نے بیک زبان ہو کر کلمہ پڑھا اور 500 کے 5 لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ولی کی شان۔ علم چاہیے، اس لیے قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ نہیں کہ برابر نہیں ہوتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پہلے علم کے زیور سے آراستہ۔ بے شک علم حاصل کرو، علم جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا ہے پہلے اسے اپنا علم دیا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے۔ اللہ کا دوست بننا ہے نا، عبادت کرو، علم حاصل کرو تاکہ تمہیں صحیح اور غلط میں فرق محسوس ہو، امتحان ہو سکے ما بین الحق والباطل، آپ دونوں میں اختلاف کر سکے، آپ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے۔ اندھی عقیدت کی بنیاد پر یہ اسلام کا معاملہ نہیں چلتا، شریعت کی بنیاد پر یہ معاملہ چلتا ہے۔ اور شریعت نہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے نہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کا میراث ہے جس پر سب کو حق دیا گیا ہے۔ علم حاصل کرو، اور ولی وہ ہوتے ہیں جو جاہل نہیں ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پڑھائی سے اپنے سینے کو مزین کرتے ہیں۔ اور یا تو کلمہ نہیں آتا ہے اور لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میرا ہی واقعہ ہے۔ ہماری مسجد میں ملاڈ سے، بمبئی میں رہتا ہوں، مائم شریف میں، ملاڈ سے ایک پیر صاحب آئے میرے پاس۔ حضرت سنیے گا مس بھائی صاحب، ایک پیر صاحب آئے اور بہت سارے تھیلے میں وہ چورن اور پتہ نہیں کیا کیا لائے تھے، ناریل، نیمبو وغیرہ۔ سلام کلام کیا، میں نے جواب دیا، مغرب کی نماز پڑھا کر بیٹھا تھا حجرے میں۔
کہا کہ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہوا ہے، ماشاءاللہ تقریر بھی آپ بہت اچھی کرتے ہیں اور تقریر وغیرہ وغیرہ دل کو لگتی ہے، وہ ایک اپنا ایک انداز سب کا لہجہ ہوتا ہے۔ ویسے تو میں آپ کو بتا دوں میں نہ عالم ہوں نہ کچھ ہوں، بس ایک طالب علم ہوں۔ ابھی بھی میں پڑھتا ہوں، ابھی تو میں معافی ضمیر کی ادائیگی صحیح کرتا ہوں، ان علماء کے بیچ میں بیٹھ کر گفتگو کر کے میں اپنے اردو میں جو املا ہے نا اس کو صحیح کرتا ہوں۔ ابھی تو مجھے تذکیر و تانیث کا فرق بھی نہیں آتا ہے، میں ان کے سامنے بیٹھ کر یہی سب گفتگو کرتا ہوں تاکہ کوئی میری اصلاح کر دے، آگے چل کر کے کبھی مولانا بن گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں عالم وغیرہ نہیں ہوں، بس ایک طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں اور امیر سنی دعوت اسلامی کے در کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، جو آج میں پورے مختلف علاقوں میں بلکہ ہندوستان میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ میں مولانا کہیں سے دکھتا نہیں ہوں، مولانا دکھنے کے لیے پیٹ کا ہونا شرط ہے، داڑھی ہونا شرط ہے، پان کھانا شرط ہے اور گلدان بغل میں رہنا شرط ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوازمات ہیں۔ لیکن اب جدید دور میں جدید علماء ہیں، مصباحی صاحب کی طرح، حضرت صاحب کی طرح، ہم لوگوں کی طرح داڑھی بھی نہیں، یقین جانیے ہم کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کس کو بچے کو اٹھا لے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت حادثہ ہوا ہے، تو ہم ہے بھی نہیں تو ہم کیوں کہے اپنے آپ کو عالم۔ بہرحال اس نے جو کہنا تھا اس نے اپنے اعتبار سے ہماری خوب تعریف کی اور کہا کہ پھر میں نے کہا آنا کیسے ہوا، تو کہا کہ حضرت مجھے فلاں فلاں سلسلے سے خلافت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری خلافتیں میں آپ کو دوں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، خلافت تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں نے اس کے حلیے کو پہچان لیا تھا۔ اتنی تو نظر ہے نا، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اس درجے پہ تو نہیں ہوں لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ تو جانتا ضرور ہوں، تھوڑا بہت تو اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے سب دے دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن میرا دل مجھے اطمینان قلبی کے لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے سوالوں کا جواب عنایت فرما دے تو میں فوراً خلافت قبول کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پوچھیے۔ میں نے کہا نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ فرائض نماز کتنے ہیں؟ تو وہ حضرت صاحب کہتے ہیں 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ علماء ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ نماز میں فرض کتنی ہیں؟ پوری ملا کر 4 چیزیں ہیں۔ میں اچھا کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سے اس بیچارے نے 2 بتایا، میں نے بقیہ 2 کہا رے حضرت ہم فقیر لوگ ہیں، ہم شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے، اور وہ چند اشعار رٹے ہوئے تھے ادھر ادھر کے۔ میں نے کہا اب بھی یہاں سے بھاگ جا ورنہ تجھے اتنے جوتے لگاؤں گا کہ تیرا دماغ ٹھکانا لگ جائے گا، نکل جائے یہاں سے۔ خبیث کہیں گا تجھے پڑھنا نہیں آتا ہے اور تجھے فرض علم کے بارے میں، جو نماز اللہ نے جس کو فرض فرمایا اس کے مسائل تجھے نہیں معلوم ہے، تجھے خلافت کس نے دے دی ہے؟ یہ حال ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کا، اور اندھی عقیدت ہمارے یہاں ایسی ہے کہ ماننے پر آتے ہیں نا تو ننگے تڑنگے کو بھی جو ہے نا غوث اعظم سے کم نہیں سمجھتے، اور انکار کرنے پر آتے ہیں تو غوث اعظم کو ولی ماننے سے انکار کر جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں۔ ولی کا معیار تو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ ولی ہمیشہ اپنی ولایت کو چھپاتے ہوئے رہتے ہیں، وہ شو آف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ والے اپنا تعلق ہمیشہ اللہ سے جوڑے رہتے ہیں، وہ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور کسی سے بغض بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تبھی تو کہا گیا ہے، ابو داؤد میں آیا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نور کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور نور کے منبر پر وہ جلوہ گر ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نبی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو کہا کیا وہ صدیق ہے؟ صدیقین کی جمع؟ کہا نہیں۔ ومن ہم یا رسول اللہ، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو حضور نے نام نہیں بتایا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور ان کی توجہ اور بڑھ گئی۔ کہا یا رسول اللہ وہ ہے کون؟
وہ ہے کون؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نام نہیں بتایا، کہا وہ نور کے موتیوں والے منبر پر جلوہ گر ہوں گے، پھر نام نہیں بتایا۔ پھر تیسری مرتبہ جب وہ پوچھتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت تلاوت فرما کر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولی ہے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا بڑا مقام ہوگا۔ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں، لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزارتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو اپنے سے قریب ہم ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کا جیب گرم ہوتا ہے، اپنے سے قریب ان کو کرتے ہیں جن سے ہمارا بھی جیب گرم ہوگا اور ان کا بھی جیب گرم رہتا ہے۔ اور کسی غریب فقیر کو اپنے سامنے بٹھانا پسند نہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غریب سے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ امیر ہے بلکہ غریب کے ساتھ رہے۔ اور قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کہ اے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رہیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی نظریں ان لوگوں سے نہ پھیریے جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، ان سے اپنی نظریں ہٹا لیجیے اور ان غریبوں کے ساتھ رہیے۔ اور ہمارے ہاں تو معاملہ ہی سب کچھ الٹ لگ گیا ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، وہ کرامتوں سے نہیں بلکہ اپنی اخلاق، اپنے کردار اور سنت رسول کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ آج لوگ تو نماز کو ہی معاف کروا دیتے ہیں، طریقت کے نام کا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں ہم لوگ فقیر ہیں۔ کیا فقیر پر اللہ کی نمازیں معاف ہو گئی ہے؟ کیا فقیر پر روزے معاف ہو گئے؟ کیا فقیر پر رسول اللہ کی یہ داڑیاں معاف ہو گئی ہے؟ کٹاؤ۔ میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں ہماری مسجد کی۔ ہماری مسجد کے ممبر عمرہ کرنے کے لیے گئے، حضور آقا علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے حضرت مجھے واقعہ بتایا خود سے، کہا کہ میں حضور سے باتیں کر رہا تھا اور میں یہ عہد کر رہا تھا یا رسول اللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے بھی باتیں ہی کر رہا ہوں، اور ہمارا تو عقیدہ ہے نا، امام عشق و محبت نے فرمایا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ کہتے ہیں میں باتیں کر رہا تھا، ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، آقا سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ ابھی ادھر میری باتیں حضور سے مکمل ہوئی بھی نہیں تھی کہ ایک شخص ادھر سے آنے والا آ کر کہتا ہے آج کے بعد سے کبھی داڑھی کٹانا نہیں، آج کے بعد سے کبھی داڑھی کٹانا نہیں، یہ میرے نبی کی سنت۔ اور کہہ کر کے چلا گیا اور میں پلٹ کر کے دیکھا تو وہ کون تھا مجھے بتا دیں۔ میرے آقا کو حضور کی یہ سنت اتنی پسند ہے کہ کہا گیا کہ اس کے بعد کٹانا نہیں۔ آج کیسے لوگ ہیں جو حضور کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں اور میرے آقا کی سنتوں کو کاٹ کر کے پھینک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو، داڑیاں مت بڑھاؤ، داڑیاں بڑھاؤ۔ لیکن وہ کیسے لوگ ہیں جو مونچھیں تو لمبی لمبی رکھتے ہیں اور سنت رسول کو کٹا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ کیا جواب دو گے حضور کی بات؟ یہی لے کر کے جاؤ گے تحفہ، عشق کا انعام یہی دو گے؟ رکھو میرے آقا کو یہ پسند ہے، میرے حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس کی مقدار ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو جو آپ نیچے سے کٹاتے تھے وہ ایک مشت کے بعد جو ہے نا وہ صحیح کیا کرتے تھے، حضور کی سنت میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث یہ گویا کہ اس اجمالی حدیث کی تفسیر ہے، اور قرآن کی نص سے لا تأخذ بلحیتی، حضرت موسیٰ نے جب حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی تھی تو کہا تھا کہ میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، اور داڑھی اسی وقت پکڑی جا سکتی ہے جب قبضے میں ہو، ایک مشت اور چھوٹی رہے گی تو کہاں سے پکڑی جا سکتی ہے؟ اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ داڑھی لمبی ہونی چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے نا۔
تو چھوڑ. ہر حضرت بایزید بستامی کا ہی واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا. خربوزہ جب آپ اس کو کاٹنے لگے تو آپ کو یہ یاد آیا کہ خربوزہ تو میرے نبی کی سنت ہے, حضور کھاتے تھے. آپ نے کاٹنے سے پہلے سوچنا شروع کیا تو آپ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ ٹھیک ٹھاک ہے, کاٹ دیجئے. کہا میں اس لیے نہیں رکا ہوں بلکہ میں اس لیے رکا ہوں کہ خربوزہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے, پسندیدہ غذا ہے, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو کاٹتے تھے تو میرے آقا کاٹتے کس طرح تھے تاکہ میں اسی لہجے میں کاٹوں تاکہ سنت نبوی پر عمل تو ہو جائے. یہ فکر لگی ہوئی رہتی تھی, یہ سوچ لگی ہوئی رہتی تھی. اپناؤ یہ چیزوں کو اپناؤ. حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کی ساری سنت پر عمل کیا. ایک سنت چھوٹ گئی تھی آپ سے, ایک سنت اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹے میں نے اپنے آقا کی ساری سنتوں پر عمل کیا ہے, ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی ہے, کیا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس پر عمل کرو گے؟ کہا بتائیں تو صحیح. کہا وہ سنت یہ ہے کہ میرے محبوب اپنے کندھے پر اپنے نواسوں کو بٹھاتے تھے. مجھے بیٹی تو ہے لیکن نواسے نہیں ہے. میری بیٹیوں کا اچھے گھر میں نکاح کرنا اور جب اولاد ہو جائے تو میرے نواسوں کو میری قبر پر لا کر میرے کندھے پر بٹھا دینا تاکہ قیامت کے دن میں جب اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں تو میں یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ جیتے جی میں آپ کی ساری سنتوں پر عمل کیا ہے. ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ مرنے کے بعد اس سنت پر عمل کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آؤں. اللہ اکبر, کیسی فکر تھی, کیسی سوچ تھی. آج تو ہمارے یہاں کسی سنت تو بہت دور کی بات ہے, فرض تک کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور فرض میں سے جو اہم الفرائض ہے وہ فرض نمازیں ہیں, وہ نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہے. وہ محفلوں میں بیٹھنے والوں اور سماع میں اور قوالیوں میں نہ جانے کن کن چیزوں میں بیٹھنے والوں, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مستحبات کا درجہ رکھتی ہے, لیکن سب سے پہلی چیز ہے آپ کے لیے نماز. اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں سجدے نہیں ہے تو ان عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں تمہارے چہرے پر مار دیے جائیں گے. پہلے نماز پڑھو, اللہ کو راضی کرو. میرے آقا جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے نا تو میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. بلال, حضرت بلال اذان دیتے تھے, میرے آقا نماز پڑھتے تھے, میرے آقا کو آرام مل جاتا تھا. پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کی تسکین کا ذریعہ نماز ہے, میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ اذان دے دے اور کسی سے کہوں نماز پڑھا دے اور میں بستیوں میں نکل جاؤں اور جو نماز کے لیے نہیں آئے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں. بتاؤ آپ سوچو تو صحیح, بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے تھے. اس آدمی سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں, آگ لگا کر کے راکھ کر دوں. آپ کہتے ہو میں غوث کا دیوانہ ہوں, آپ کہتے ہو میں خواجہ کا دیوانہ ہوں, آپ کہتے ہو میں بہاؤالدین علیہ الرحمہ کا چاہنے والا ہوں, آپ کہتے ہو اللہ اکبر قطب کوکن اور حضرت بزرگ اپنے یہاں جو بزرگ ہے ان کا چاہنے والا ہوں, حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا چاہنے والا ہوں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان کی نجی زندگی میں انہوں نے کبھی نماز ترک کی ہے, انہوں نے سجدے ترک کیے ہیں, کیا اللہ کی عبادت ترک کی ہے؟ تم کون ہوتے ہو ان کا نام لینے والا؟ تم نمازیں نہیں پڑھتے ہو اور ان سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو. نہ ایسا نہ کرو. امام شافعی نے تو فرمایا ہے اللہ اکبر, جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کر دیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا کم و بیش 120 یا 112 صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, کافر. اللہ اکبر. اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق تو نماز ہی کا تھا نا. اللہ اکبر. امام اعظم نے البتہ اتنا کہا, فقط کفر کا معنی یہ ہے وہ کافروں جیسا کام کیا, لیکن اخیر میں وہیں پہنچے جہاں سب نے کہا تھا کہ جو نماز ترک کرنے کا عادی ہوگا ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, یعنی وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا. یارو ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے, ایک طرف نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے, ایک طرف عاشق رسول اور عاشق غوث و خواجہ رضا ہونے کا دعویٰ کرتے
ہو اور دوسری طرف نماز کو ترک کر دیتے ہو. ایسا نہ کرو. ہر محفل بعد میں، ہر ذکر بعد میں، ہر اللہ اکبر پروگرام بعد میں، پہلے نماز کا اہتمام کیا کرو. اس لیے کہ ہر عبادت سے افضل نماز ہے. ہر عبادت سے افضل نماز ہے. ہر عبادت سے افضل نماز ہے. اور وہ حدیث صحیح بخاری کی بتا کر ختم کر دیتا ہوں. آخری حدیث، بہت مختصر، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ حدیث یہ ہے صحیح بخاری شریف کی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. اور اسی میں یہ بھی فرمایا، اس کے آگے لمبی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں میں سے سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہے فرائض. سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ فرض ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا، اپنے الفاظ میں رکھ رہا ہوں حدیث، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندہ نوافل کی کثرت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. ابھی یہاں کے سجادہ نشین صاحب بتا رہے تھے اور منقبت پڑھنے والے شاعر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کو جب کھانے کی حاجت ہوتی تھی حضرت بہاؤالدین علیہ الرحمہ کو، تو اپنے پیر کو ہی چولہا بنا لیا کرتے تھے اور اس پر جو ہے نا کیتلی رکھ کر کے کھانا بنا لیا کرتے تھے. آگ نہیں جلاتی تھی ان کو. جو اللہ کے لیے زندگی گزارے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ خود اس بندے کا ہو جایا کرتا ہے. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. تو بہرحال اس کے اندر ایک چیز یہ کہی گئی ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان ہو جاتا ہے. اس کی تفسیر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو الگ الگ مفسرین نے الگ الگ معنی بیان کیا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا نور جلال، اپنا نور جلال اس ولی کے آنکھ میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے قریب کی کوئی چیز یا دور کی کوئی چیز کوئی دور نہیں ہوتی ہے، سب کچھ ان کے نظروں کے سامنے ہو جایا کرتی ہے. پھر ان کی سماعت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے انہیں کوئی پکارے، ان کے لیے کوئی دور نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے. کہیں سے بھی کوئی پکارے وہ یہیں بیٹھے بیٹھے سن لیتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ان کے لیے دور، ہمارے لیے ہمارے اعتبار سے قریب اور بعید ہے. اللہ اپنے کیوں یہ سب کچھ کیوں ملا؟ نوافل کی کثرت. لیکن نوافل کی کثرت بعد میں آتی، پہلے فرائض آتا ہے. اور ہمارے یہاں فرائض ہی گل ہے، فرض چھوڑ جاتے ہیں. اصل فرائض کی طرف آپ رجوع کرو. اور اس کے بعد آخری جملے میں یہ ہے، اللہ تعالی کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نہیں فرماتا ہے جتنی تاخیر اپنے محبوب بندوں کے روح کو قبض کرنے میں کرتا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی تشریح، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کسی کا کوئی کام کرنے پر کسی کا سہارا نہیں لیتا ہے. وہ بے نیاز ہے. وہ کن کہہ دے تو وہ چیز وجود میں ہو جاتی ہے. لیکن جب اپنے محبوبوں کی روح نکالنے کی باری آتی ہے نا، تو اللہ ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اور رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں. ان کو اختیار صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، علامہ صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے، ہم تو چلے جائیں گے، حضرت کے پاس چلے جائیے گا. کہا کہ تاخیر فرماتا ہے، ان کو اجازت دیتا ہے. اور اگر وہ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اور وہ رکے تو اختیار ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ملک الموت کے ذریعے سے قبض کروائے. جیسے اس کی ایک مثال دے دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھو. جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے بھیجا روح نکالنے کے لیے. تو کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ ایک تھپڑ رسید کر دی. ان کی وجہ سے آنکھ کا گولا باہر آ گیا. وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا مولا کس کے پاس بھیجا تھا کہ جس نے میری یہ حالت کر دی. اپنے الفاظ میں ازراہ توہین نہیں ہے
کن کے پاس بھیجا کہ انہوں نے مجھے ایسا مارا کہ آنکھوں کا گولا میرے سر باہر آ گیا. اللہ نے پھر سے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ کتنے دن اور رکنا چاہتے ہیں. گائے کو بھیجا یا بیل کو، کہا اس پر ہاتھ رکھ دو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال آپ کو اور حیات دے دی جائے گی. یہ اختیار ہے اپنے محبوبوں کو دیا، اختیار. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر میں اتنے سال جی گیا، اس کے بعد تو موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے. تو کہا اتنے سال بعد بھی مجھے جانا ہے اور اب بھی جانا ہے. تو کہا ابھی میری روح نکال لیجیے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے محبوبوں کو اللہ یہ اختیار دیتا ہے. ولی وہ ہوتے ہیں تو نماز چھوڑ کر کے یہ درود نہیں ملتا ہے، اس کے پہلے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو گناہ سے، بے حیائی سے، بد کرداری سے، بدعملی سے بچانا پڑتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ کثرت سے اللہ کا ذکر خیر کریں، عبادت کریں، اور جانے انجانے میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی یا خطا واقع ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. واسطہ آلے وفا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا. غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. یا رسول اللہ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، آپ کے در کا گدا ہوں. بندے غوث الورا ہوں، بندے غوث الورا ہوں. عاشق بندہ نواز ہوں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما۔ اس میں مولا جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، نثر میں، نظم میں، منقبت پڑھی گئی، مولا تو اپنے فضل خاص سے ان سب چیزوں کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما۔ اس بارگاہ میں حاضری کے توسط سے مولا ہماری نیک جائز تمنا پوری فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کسی آپریشن کے مرحلے میں صحت کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو سود اور فائنانس کی ملامتوں میں گرفتار ہیں مولا انہیں نجات عطا فرما۔ ہم سب کو رزق حلال صدق مقال عطا فرما، رزق حلال صدق مقال عطا فرما، رزق حلال صدق مقال عطا فرما۔ مولا خصوصاً پیر بہاء الدین نقشبندی علیہ رحمہ کے ارشادات اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سچوں کے ساتھ عطا فرما، سچوں کے ساتھ حشر فرما، سچوں کے ساتھ جنت عطا فرما۔ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے دونوں جہاں میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اہل فلسطین پر مولا رحم فرما، کرم فرما، وہاں برکتیں نازل فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، غیب سے مدد و نصرت عطا فرما، غیب سے مدد و نصرت عطا فرما۔ ان کی ہمت، توانائی، جرأت کے کچھ صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ مولا اس مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے فرشتوں کی تائید عطا فرما۔ ہم سب پر خیر، عافیت، سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص مولا علماء اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، مشائخین اہل سنت کی روحانیت میں ترقی عطا فرما، زبانوں میں پاکیزگی عطا فرما، ذہنوں میں ہم سب کے طہارت عطا فرما، دلوں میں سترائی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ اللهم صل على محمد قل هو الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔